أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلاة وعلى آله الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیے محمد. ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام بلکہ آخری لمحات چل رہے ہیں. ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری جمعے کے خطبے میں بیان فرماتے ہیں کہ عباد اللہ، اللہ کے بندو، قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. کون سا مہینہ؟ بالرحمت والمغفرت والبرکہ. رحمتوں کا مہینہ، برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. جب کوئی ہستی ہمارے پاس آئے تو ہمیں بھی اس کے استقبال کے لیے جانا چاہیے. اسی طرح دوسری روایت میں یہ جملہ ملتا ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے کہ قد اظلکم شہر، ایک مہینہ تمہارے سروں پر سایہ ڈال رہا ہے. یہ ماہ رمضان کا سایہ ہوگا ہمارے سروں پر. رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. لیکن میڈیکل ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے اور بطور خاص کراچی کی اس گرمی میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا کھانا پینا برقرار رکھے. ایسا نہ ہو کہ انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے جسم کو نقصان پہنچ جائے. یہ ان کا کہنا ہے. وہ ہمارے جسم کے طبیب ہیں، لیکن ہمارے ایک روحانی طبیب بھی ہے جو ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے، ہمارے علاج کو جانتا ہے، ہمارے روحانی علاج کو جانتا ہے. مثال کے طور پر آپ فرض کیجیے کہ کسی باپ کے بیٹے کی شادی آج رات، تو باپ پورے دن محنتوں میں، کوششوں میں، زحمتوں میں لگا ہوتا ہے، تیاری میں لگا ہوتا ہے کہ آج رات شادی ہے میرے بیٹے کی. کتنی محنتیں کرے گا، پورے دن کچھ بھی نہ کھائے گا، نہیں پیے گا، محنتیں کرتا رہے گا، تیاریاں کرتا رہے گا. اور جب مہمان آئیں گے ان کی پذیرائی کرے گا. خود کچھ نہیں کھائے گا، مہمانوں کو کھلائے گا. اگر کوئی کہہ بھی دے کہ یار دو نوالے کھا لے آپ، تو کہ نہیں آپ کھا لے، آپ ہی کھانے سے میں خوش ہو جاؤں گا. ایسا ہی ہوگا نا کہ دوسروں کی پذیرائی کر کر مہمانوں کو کھلا کر اسے خوشی ملے گی، اسے خوشی نصیب ہوگی. کیا اس کو بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی؟ اس کو بھی بھوک اور پیاس احساس ہو رہی ہے، اس کو بھی بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے. لیکن کیوں؟ اس کو ایک بڑی خوشی نصیب ہو رہی ہے. اس بڑی خوشی کی خاطر وہ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے. سہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی اس کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے،
تو اس کو کتنا دکھ ہوگا، کسی اس کے والدین کا انتقال ہو جائے، اس کے ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے، کتنا دکھ ہوگا انسان کو۔ اس دکھ کے عالم میں چاہے وہ کتنی ہی گرمی ہو پورے دن میں، اس دکھ کے عالم میں، اس پریشانی اور غم کے عالم میں اسے کوئی کھانا پیش کر دے، پانی پیش کر دے، اس سے دل نہیں چاہے گا کھانے پانی کا۔ کیا اس کو بھوک نہیں لگی؟ بھوک لگی ہے اس کو بھی۔ پیاس نہیں لگی؟ پیاس لگ رہی ہے اس کو بھی، لیکن وہ بھوک اور پیاس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اٹینشن ہی نہیں ہے اس کی طرف، وہ غمزدہ ہے، اس کی پوری توجہ اس غم کی طرف، متوجہ نہیں ہے اس بھوک کی طرف، اس پیاس کی طرف۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھوک ہے اس کو، پیاس بھی لگی ہے، پھر بھی متوجہ نہیں ہے اس بھوک اور پیاس کی طرف، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل اسی طرح وہ انسان جو جہنم سے ڈرتا ہے، جہنم کی آنکھ سے ڈرتا ہے، اس کی پوری توجہ جہنم کی آگ کی طرف ہے، وہ خوفا من النار عبادت کرے گا، روزہ رکھے گا، اللہ کی عبادت اور اطاعت بجا لائے گا۔ کیوں؟ کیا اس کو بھوک اور پیاس نہیں لگ رہی؟ رمضان کے مہینے میں اس کو بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہو رہی؟ لگ رہی ہے، بھوک اور پیاس محسوس بھی ہو رہی ہے، لیکن کیوں وہ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ کہ وہ خدا سے ڈر رہا ہے، وہ جہنم کی آنکھ سے ڈر رہا ہے، جہنم کے خوف کی وجہ سے، آتش جہنم کے ڈر کی وجہ سے وہ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ خوفا من النار، عبادت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ کس لیے روزہ رکھ رہا ہے؟ جہنم کے ڈر سے۔ انسان کی روح اس کے جسم پر غالب آ رہی ہے، کہ روح اس کو متوجہ کر رہی ہے کہ تمہیں اس جہنم کی آگ، اگر تم نے بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کیا تو تمہیں اس جہنم کی آگ کو سہنا پڑے گا۔ یہ جہنم کی آگ بڑی ہے یا بھوک اور پیاس؟ برداشت کر لے گا 2 دن بھوک اور پیاس کو۔ جہنم کی آگ زیادہ اس کے بڑی نظر آ رہی ہے، اور زیادہ اسے دکھ ہوگا، اس سے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح وہ انسان جو جنت کے شوق میں، جنت کی نعمتوں سے بہرمند ہونے کے لیے نیک کام انجام دیتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے تاکہ خداوند متعال کی وہ نعمت جو خداوند متعال نے اسے وعدہ دے رکھا ہے وہ اسے نصیب ہو۔ یہ بارگاہ الہی کا جملہ، کیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا، میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ کتنی بڑی چیز ہے! بس اتنا ہی خداوند متعال ہمیں کہتے تھے نا، کیا الصوم لی، کہ روزہ جو تم رکھ رہے ہو وہ میرے لیے ہے، یہی کافی ہوتا ہمارے لیے۔ لیکن اس سے بالاتر خداوند متعال اس کے بدلے ہمیں انعام اور جزا بھی دے رہا ہے۔ اسی جنت کے شوق میں انسان مومن یہ کوشش کرتا ہے کہ خداوند متعال کی اطاعت کرے، عبادت کرے، روزہ کو بجا لائے۔ تو در حقیقت یہ جنت اور جہنم ہے، یہ جنت کا شوق، جنت کا خوف ہے جو انسان کو روزہ رکھنے پر، اللہ کی اطاعت پر مجبور کر رہا ہے۔ انسان اس اپنی ضرورت کو چھوڑ رہا ہے، کھانے اور پینے کی ضرورت کو چھوڑ رہا ہے۔ کیوں ضرورت کو چھوڑ رہا ہے؟ بالاتر ضرورت کے لیے، تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ سکے، جنت کے نعمتوں سے بہرے مند ہو سکے۔ اور کیا واقعاً یہ انسان کے نفع میں، کیا انسان کے فائدے میں کہ ہم اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دیں؟ ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ کھانا پینا تو برقرار رکھنا چاہیے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ نے کھانا اور پینا تو ہر وقت رکھنا ہے، نہیں رکھیں گے تو آپ کے جسم کو نقصان ہوگا۔ لیکن کیا جو دین ہمیں کہہ رہا ہے کہ ماہ رمضان میں تمہیں روزے رکھنا ہے، کیوں ہم مانیں اس دین کی بات کو؟ در حقیقت وہ دین ہمارے ہی نفع نقصان کا بتا رہا ہے۔ ہمارے نفع نقصان کو کون جانتا ہے؟ کون بتائے گا ہمیں؟ کیا ہم اپنے نفع نقصان کو جانتے ہیں کہ کس کام میں ہمیں فائدہ ملے گا، کس کام میں ہمیں نقصان ملے گا؟ نفع نقصان کو جاننے کے لیے ہمیں انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں؟ انسان کی حقیقت کو جانتے ہیں؟ انسانیت کی حقیقت کو پہچانتے ہیں؟ ہم انسان اپنا آپ کو بہتر جانتا ہے یا انسان بنانے والا زیادہ بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں؟ انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے یا انسان کا خالق بہتر جانتا ہے؟ کون زیادہ بہتر بتا سکتا ہے؟ وہ جس نے انسان کو بنایا ہے وہ زیادہ بہتر ہمارے نفع نقصان کو جانتا ہے یا ہم؟
وہ ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں کہ اس گرمی کے موسم میں تمہیں پانی پینا ہے، نہیں پیو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، وہ انسان کو صرف انسان کی اس جسم کو دیکھ رہا ہے، انسان کو اس جسم کے اندر تک محدود و منحصر کر رہا ہے. کیا انسان صرف یہ انسانی جسم ہی ہے؟ انسان کی اصل حقیقت ہے کیا؟ ہم انسان کی اصل حقیقت کو پہچانیں گے تو پھر اس کے بعد اس کے نفع نقصان کا اندازہ لگا سکیں گے. وہ جس نے انسان کو بنایا ہے وہی ہی دراصل ہمارے نفع نقصان کو جانتا ہے. ہم نہیں جانتے، ہمیں بتلا رہا ہے یہ راستہ ہے، یہ کام کرو گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا، ماہ رمضان میں روزے رکھو گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا. وہ ڈاکٹرز جو منع کر رہے ہیں انسان کو، وہ نہیں جانتے، انسان کو انسانی جسم کے اندر تک محدود و منحصر کر رہے ہیں. یہاں پر میڈیکل کی یا میڈیکل ڈاکٹرز کی برائی نہیں کرنا، نہیں، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کی زحمتیں اپنی جگہ پر، بلکہ انہوں نے اپنی کوششوں سے، اپنی زحمتوں سے بطور خاص اس کورونا کی سچویشن میں خیال رکھا انسانوں کا. ان کی زحمتیں قابل قدر ہے، ان کی اس ویلیو کو ڈس ویلیو نہیں کرنا ہے. ان کی محنتیں اپنی جگہ پر، ہمارا فرض ہے ان کا شکریہ ادا کرنا اس صورتحال میں. لیکن میڈیکل ڈاکٹرز نے جو انسان کو پہچانا، وہ انسان کو اس انسانی جسم کے حد تک ہی پہچانا ہے. کیا انسان صرف یہی انسانی جسم ہی ہے یا نہیں؟ انسان اس انسانی جسم سے ہٹ کر بھی کچھ اور ہے. انسان کی اصل حقیقت ہے کیا؟ یہ وہی بتائے گا جس نے انسان کو بنایا ہے، جو انسان کا خالق ہے. جس نے انسان کو بنایا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے. بلکہ یہ دین اسلام ہے جو میڈیکل کے ہاتھ کو پکڑ کر اس میڈیکل کو بھی عروج کروا رہا ہے، اس میڈیکل کو بھی بلند و بالا کروا رہا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ انسان کی اصل حقیقت کی پہچان کروانا، کہ انسان کی حقیقت ہے کیا چیز. میڈیکل جو انسان کو ایک جانور کی حد تک، کہ انسان ایک جسم رکھتا ہے، اس کو ایک جانور کی حد تک نیچے گرا چکا ہے، اس میڈیکل کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کو انسانیت کے بلند مقامات پر عروج کروا رہا ہے. کہ انسان صرف اس انسانی جسم کے اندر تک محدود نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس سے بالاتر ہے. انسان ایک جسمانی بدن رکھنے کے ساتھ ساتھ، مٹیریل جسم رکھنے کے ساتھ ساتھ، ایک غیر مادی مادے سے بالاتر روح رکھتا ہے. بلکہ وہ روح ہی انسان کی اصل حقیقت ہے. ہم نے اس روح کو پروان چڑھانا ہے، اس روح کی تربیت کرنا ہے، اس روح کو عروج کے مناظر پر لے جانا ہے، اس روح کو بلند و بالا کرنا ہے. یہ ہے انسان کی اصل حقیقت. اور ماہ رمضان میں خداوند متعال ہم سے یہی کروانا چاہ رہا ہے. خداوند متعال ہم سے یہی کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم اس انسانیت کے بلند مقامات کو طے کر سکیں، انسان کو پہچانیں، انسانیت کے بلند مقامات کو طے کر سکیں، انسانیت کو عروج دلوا سکیں. یہ وہ چیز ہے جو خداوند متعال ہمیں اس ماہ رمضان میں کروانا چاہ رہا ہے. وہ کیسے؟ انسانیت کے عروج کیسے ہوگا؟ جتنا ہم زیادہ خداوند متعال سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ وہ شخص انسان تر ہوتا جائے گا. کیا دو انسان برابر ہیں؟ کیا ہم کوئی بھی دو انسان کو کہہ سکتے کہ دونوں انسان بالکل برابر ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں بطور مثال، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ اور رہبر معظم دونوں برابر ہیں، دونوں انسان ہیں؟ کبھی نہیں کہیں گے. ٹرمپ کا، رہبر کا، بائیڈن کا، آیت اللہ سیستانی کا، کہ دو انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی دو انسان برابر نہیں. وہ جو انسانیت کے بلند مقامات پر عروج کر جائے، بلند مقامات کو طے کر جائے، اتنا ہی زیادہ وہ انسانیت کے بلند مقامات پر فائز ہے. اور انسانیت کا عروج کروایا جا رہا ہے اس ماہ رمضان، انسانیت کا درس دیا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ کہ وہ شخص جو جتنا خداوند متعال سے قریب ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ انسانیت کے بلند مقامات پر فائز ہوتا جائے گا. یہ وہ موقع ہے، یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنی تربیت کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بلند و بالا کر سکتا ہے، انسانیت کے بلند مقامات پر فائز ہو سکتا ہے. یہ وہ موقع میں دیا جا رہا ہے، یہ توفیق ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، کہ ہم اپنے آپ کو تربیت کر سکیں، اپنی روح کی تربیت کر سکیں، اپنے آپ کو بلند و بالا کر سکیں. یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا. یہ ماہ رمضان کی توفیق جو ہمارے آپ کو مل رہی ہے، یہ کہ قیمتی وقت ہے. پورے سال میں یہ توفیق ہمیں نہیں ملتی.
پورے سال میں ہم نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اس نیک اعمال کے بدلے ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں ایک خاص اسپیشلٹی ہے، ایک خاص خصوصیت ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں انسانیت کے عروج زیادہ جلدی آسانی سے عروج کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہم انسان خدائی صفات اپنا سکتے ہیں. انسان ماہ رمضان میں خداوند متعال کا مہمان قرار پا رہا ہوتا ہے. اس ماہ رمضان میں خدا کی دعوت میں حاضر ہونا اور انسان کا عام دنیاوی دعوتوں میں حاضر ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ انسان جب دنیاوی دعوتوں میں حاضر ہوتا ہے تو میزبان شروع سے مہمان کی پذیرائی کر رہا ہوتا ہے، اس کی خاطر خواہی کر رہا ہوتا ہے، اس کی خاطر مطالعات کر رہا ہوتا ہے. شروع میں آتے ہی اس کی پذیرائی کرنا شروع کر دیتا ہے، بیچ میں بھی اس کی پذیرائی کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھوک اور پیاس نہیں دیتا. لیکن جب ہم خداوند متعال کی دعوت میں حاضر ہو رہے تو ہمیں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرو. ہمیں تو بھوکا رکھا جا رہا ہے، پیاسا رکھا جا رہا ہے. یہ کون سی دعوت ہوئی؟ یہ کیسی دعوت ہوئی کہ خداوند متعال یہ کیسی پذیرائی کر رہا ہے؟ خداوند متعال کی پذیرائی اور عام بندوں کی پذیرائی میں، دنیاوی پذیرائی میں فرق ہے. خداوند متعال کی پذیرائی روحانی پذیرائی ہے. انسان کو روحانی تربیت دے رہا ہے خداوند متعال، انسان کو خدائی صفات عطا کر رہا ہے. نیک کام کے بدلے ثواب دینا تو پورے سال میں ہے. ماہ رمضان میں یہ موقع ہے، یہ توفیق ہمیں نصیب ہو رہی ہے. ہم خداوند متعال سے خداوند متعال کی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں. وہ صفات جو خداوند متعال کی صفات ہے، کبریائی کی صفت، عظمت کی صفت، جود کی صفت، کرامت کی صفت، یہ وہ صفات جو خداوند متعال کی صفات ہے. خداوند متعال اپنی صفات میں سے ہمیں عطا کر رہا ہے. یہ وہ موقع ہے، یہ وہ مہمانی ہے، یہ وہ دعوت ہے جو ہمیں روحانی غذا ہمیں دی جا رہی ہے. اور اس ماہ رمضان میں ہم جتنا زیادہ خداوند متعال سے قریب ہوتے جائیں اتنا ہی زیادہ ہم اس انسانیت کو عروج دے سکتے، خداوند متعال سے اور زیادہ قریب ہو سکتے. ماہ رمضان کے روزے کے موقع پر، سحری کے موقع پر ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا میں تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اللہم لک صمت، خدایا میں تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے ہیں، خدایا میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. جب میں نے سحری کے موقع پر، روزے کی نیت کے موقع پر میں نے کہہ دیا قربتاً الی اللہ کہ خدایا میں تجھ سے قریب ہونا چاہ رہا ہوں، افطار کے موقع پر، دعائے افطار کے موقع پر میں نے خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کیا خداوندہ اللہم لک صمت، یہ جو میں نے روزہ رکھا خدایا تیرے لیے روزہ رکھا. جب سحری کے موقع پر تیرے لیے خدایا، افطار کے موقع پر خدایا تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ پورے لمحات جس وقت میں روزے میں ہوں، ہر لمحہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، خدایا تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ پورے وقت ہم روزے کے وقت بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے، خدا سے قریب ہونا چاہتے. صرف ایسا نہیں کہ سحری کے وقت اور افطار کے وقت ہم بارگاہ الہی سے قریب ہونے کی دعا کر رہے، نہیں، ہر لمحے ماہ رمضان کے ہر لمحے میں، چاہے وہ دن میں روزے کے وقت ہو، چاہے وہ راتوں کے وقت ہو، ہر لمحے میں خداوند متعال سے قریب ہونے کی دعا کر رہے ہوتے کہ خدایا میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، خدایا تیرا شکر کہ تو نے مجھے توفیق دی، تیری عبادت انجام دے سکوں، تیری اطاعت کر سکوں، تجھ سے قریب ہو سکوں. اور پھر وہ مقام انسان اتنا بلند بالا ہو جاتا ہے، اس لائق قرار پاتا ہے کہ خداوند متعال ڈائریکٹلی انسان کو مخاطب قرار دے. بہت ہی عظیم مقام کہ ہم اس قابل ہو، اس لائق ہو کہ خداوند متعال ڈائریکٹلی ہمیں مخاطب قرار دے. ماہ رمضان کی عظمت روزے رکھنے میں نہیں ہے، ماہ رمضان کی عظمت قرآن مجید میں ہے. قرآن کا نزول اس ماہ میں ہو رہا ہے، قرآن مجید کی آیت ہم اور آپ کے لیے، آپ کو مخاطب قرار دے کر کہا جا رہا ہے. قرآن مجید میں خداوند متعال کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہم اور آپ کو مخاطب قرار دے رہا ہے. اتنی عظمت خداوند متعال انسان محمد کو دے رہا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ مومنین کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. انسان مومن اس قابل بننا، اس لائق بننا کہ خداوند متعال کا مخاطب قرار پائے. عرفا کا یہ کہنا ہے کہ روزہ رکھنا بے شک بہت مشکل ہے، لیکن یہ روزہ رکھنا آسان بھی ہو جاتا ہے. کب؟ جب انسان مومن اس مٹھاس کو چکھ لے کہ خداوند متعال ڈائریکٹلی اسے اپنا مخاطب قرار دے رہا ہے. اتنی میٹھی چیز
ہم اس قابل بن رہے کہ خداوند متعال ہمیں پکارے، ہمیں اپنا مخاطب قرار دے؟ یہ کتنا بلند مقام ہے، کتنی عظمت ہے جو انسان مومن کو خداوند متعال عطا کر رہا ہے۔ تو یہ وہ بلند مقام ہے، ہم روزے کے ذریعے اس مقام کو پا رہے ہیں، اس ماہ رمضان کی فضیلت کو درک کر کے اس مقام کو پا رہے ہیں۔ اور پھر ماہ رمضان میں یہ روزہ رکھ رہے ہیں، کس لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تقوی الہی کو اختیار کرنے کے لیے۔ متقی پرہیزگار ہونے سے کیا ہوگا؟ متقی پرہیزگار ہونے سے یہی ہوگا جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے سورہ حجرات کی 13ویں آیت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خداوند متعال کے نزدیک سب سے زیادہ کریم، صاحب کرامت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، جو جتنا تقوی الہی کو رعایت کرے گا وہ اتنا ہی بارگاہ الہی میں کرامت پائے گا، اتنا ہی زیادہ کریم ہوگا۔ اور جو شخص کریم ہوگا یقیناً وہ گناہ کی طرف نہ بڑھے گا، گناہ کی طرف نہ جائے گا، اس کی آنکھ گناہ سے آلودہ نہ ہوں گے، اس کے کان گناہ سے آلودہ نہ ہوں گے، اس کی زبان گناہ سے آلودہ نہ ہوگی، وہ اپنے ہاتھ اور پیر کو گناہ سے بچائے رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تقوی الہی کو اختیار کیا۔ ماہ رمضان میں خداوند متعال کی فرض کی ہوئی دعوت کو اس نے لبیک کہا ہے، اور وہ اس بلند مقام کو فائز ہو رہا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان میں انسان خداوند متعال سے قریب ہو رہا ہوتا ہے، خداوند متعال کو پکار رہا ہوتا ہے، لیکن خداوند متعال کی اطاعت کے لیے، خدا سے قریب ہونے کے لیے ہمیشہ ایسا نہیں ہے خداوند متعال ہمیں دھمکی دے یا کسی نعمت کی لالچ دے، نہیں، ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جب انسان مومن خداوند متعال سے ناز کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دعا افتتاح کا جملہ، دعا افتتاح کے ابتدائی جملات میں سے ایک جملہ، مدلن علیک، دلال کرنا، دلال کرنا یعنی خداوند متعال سے ناز کرنا۔ وہ کیسے؟ ناز کرنے کا کیا مطلب؟ بالکل جس طرح ایک خطا کار بچہ اپنا آپ کو ماں کی گود میں گرا دیتا ہے تاکہ ماں اسے نہ ڈانٹے، اسے غلط کام پہ نہ ڈانٹے، بالکل اسی طرح ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کی ابتدا میں ہم خداوند متعال سے دعا کر رہے ہوتے، خدا کو پکار رہے ہوتے، یا رب یا رب یا رب کہہ کر خداوند متعال کو پکار رہے ہوتے۔ لیکن جب اور زیادہ خدا سے قریب ہو جاتے تو اور زیادہ قریب ہونے کے بعد اب یہ یا کے ورڈ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یا کا ورڈ عربی گرامر میں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو دور ہو۔ جب ہم خداوند متعال سے دور ہوتے تو یا رب کر کے خدا کو پکارتے، لیکن جب ہم خدا سے قریب ہو جاتے تو پھر رب 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 کر کے خدا کو پکارتے ہیں، خدا کو آواز دیتے ہیں۔ دعا میں یہ جملہ پایا جاتا ہے کہ ایک ہی سانس میں رب رب کر کے خدا کو پکارو، رب 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 رب، یہاں تک کہ تمہاری سانس جب تک ہے تب تک خدا کو پکارتے رہو، اور پھر جب تمہاری سانس ٹوٹ جائے پھر باری آتی ہے مناجات کی، پھر باری آتی ہے کہ ہم خداوند متعال سے مخاطب ہو کر خدا سے کہیں خدایا ہم نے تجھے پکار لیا، اب تیری باری، اب تو ہم سے گفتگو کر، تو ہم سے مناجات کر۔ مناجات کرنے کی باری آتی ہے، اور یہ وہ ماہ شعبان جس میں ہمیں مناجات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، بہترین مناجات شعبانی۔ مناجات شعبانی کا یہ جملہ کہ جب ہم نے رب 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 کہہ دیا، خدا کو پکار لیا، اور اب خدا کے پکارنے کی باری، اب خدا کی گفتگو کرنے کی باری، تو مناجات شعبانی میں ہم خداوند متعال سے عرض کرتے خدایا انظر الی نظر من ناجیتہ فاجابک ولا حستہ فسائق لجلالک ونادیتہ سرا وعمل لک جہرا۔ خدایا اب تو گفتگو کر میرے ساتھ، اب میں تیری گفتگو سننا چاہ رہا ہوں، تم مجھ سے گفتگو کر، میں تیری گفتگو سن کر بے ہوش ہو جاؤں، مدہوش ہو جاؤں، تیرے اسرار کو سن سکوں اور تیرے اسرار پر عمل کر سکوں، تیری باتوں کو سن سکوں۔ اور جب خداوند متعال سے گفتگو کرتا ہے انسان، ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ خداوند متعال سے یوں عرض کرتا ہے کہ خدایا میں نے گناہ کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گیا، اگر تم مجھے میری خطا پر گرفت کرے
میری خطا پر پکڑ کرے کہ تو نے کیوں خطا کیا، تو اے خدایا میں بھی تجھے پکڑوں گا، تیری گرفت کروں گا کہ خدایا تو نے کیوں معاف نہ کیا۔ الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک، اے خدا اگر تو میری گرفت کرے کہ تو نے کیوں خطا کیا تو میں بھی تیری گرفت کروں گا کہ خدایا تو نے کیوں معاف نہ کیا۔ الہی ان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک، اے خدا اگر تو میری پکڑ کرے کہ اے میرے بندے تو نے کیوں خطا کیا، تو نے کیوں گناہ کیا، تو اے خدا میں بھی تجھ سے عرض کروں گا خدایا تو نے معاف کیوں نہ کیا۔ یہ کون سے مناجات ہے؟ انسان مومن خدا کو مواخذہ کرے، خدا پر گرفت کرے کہ خدایا تو نے کیوں معاف نہ کیا۔ کتنا ہم قریب ہو رہے خداوند متعال سے، یہ کتنا عظیم موقع ہے کہ ہم خداوند متعال سے ایسی گفتگو کر سکے کہ خدایا مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، مجھ سے خطائیں ہو رہی ہیں، میں خطاکار بندہ ہوں، میں معصوم نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو خدا سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھ سے خطائیں ہو جا رہی ہیں، خدایا تو نے کیوں معاف نہ کیا۔ وہ بندہ مومن جس کو مناجات شعبانیہ پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، خداوند متعال سے یوں عرض کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت یوں کروا رہا ہے کہ خدایا ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں معاف کر دیا کر، تو ہمارے گناہوں سے درگزر کر دیا کر۔ یہ وہ ماہ شعبان ہے، ماہ رمضان ہے، یہ تینوں مہینے رجب، شعبان اور رمضان مومن کے لیے عید کے مہینے ہوتے ہیں کہ انسان مومن کے پاس بہترین موقع ہے ان مہینوں میں خداوند متعال سے قریب ہونے کا، خدا سے مناجات کرنے کا، خدا سے دعا کرنے کا، چاہے وہ مناجات شعبانیہ ہو ماہ شعبان میں، چاہے وہ دعائے افتتاح ہو ماہ مبارک رمضان میں۔ بہترین موقع کہ ہم اپنے آپ کو خدا سے اتنا قریب کر دیں، اتنا قریب کر دیں کہ ہم خدا سے خدا کی مغفرت نہ کرنے پر، خدا کے معاف نہ کرنے پر خدا کو مواخذہ کر سکیں۔ خداوند متعال ہم سب کو ان مبارک مہینوں میں اپنے سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اس عظیم مہینوں کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے بہرہ مند ہونے کی، مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شامل فرما کر جام شہادت نصیب فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔